اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 کا ترجمہ تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا عربی ترجمہ تفسیر شان نزول پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها له فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ مسمار ہوئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا، کچھ کم۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ کر اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کر جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور، ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتوں کو مہمن دیکھا تو آپ نے برائے تعجب کہا انی یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اور آپ نے اپنی سواری کے ہمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ فرمایا بلکہ تم 100 برس ٹھہرے، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں؟ انہیں مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلہ میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اسے جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا کہ پہلے چھتیں گریں پھر ان پر دیواریں آ پڑیں۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔